ڈاکٹر صاحب، آپ کو اس وقت جو لوگ سن رہے ہیں وہ آپ کی فصاحت و بلاغت سے، آپ کی نالج سے، آپ کی پلیزنٹ پرسنالٹی سے یقیناً متاثر ہوں گے. میں بھی بہت متاثر ہوں. ڈاکٹر صاحب، اتنی بڑی کائنات کی پھر آپ توجیح کیسے کرتے ہیں؟ وہ جو ایک ہر مسلمان یہ سوال پوچھتا ہے کہ اگر آپ کی اینک خود بخود نہیں بن سکتی، آپ کی چیئر خود بخود نہیں بن سکتی، آپ کے کپڑے، یہ عمارت، یہ گاڑیاں خود بخود نہیں بن سکتی، تو پھر یہ جو اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ کیا خود بخود بن گئی ہے؟ اور آپ کو پتا ہے نا کہ اگر خود بخود نہیں بنی ہے تو پھر اس کو ہمارے والے اللہ نے بنایا ہے. ہاں، ہمارے والے نے بنایا، کسی اور نے نہیں بنایا. ہاں اصل میں اس میں فیلیسی یہ ہوتی ہے، یہ آرگومنٹ میں بھی دیتا تھا اور سنتا بھی تھا، کہ آپ مین میڈ چیزوں کا تقابل کرتے ہیں نیچرل چیزوں سے. مطلب آپ نے کرسی اور ٹیبل، اس چیزوں کا آپ تقابل کر رہے ہیں درخت اور بجلی گرنے سے اور ان چیزوں سے. یہ تقابل نہیں ہو سکتا ایسے. ایک چیز نیچرل ہے اور ایک چیز مین میڈ ہے. دے آر ڈفرینٹ. تو اگر یہ ہے تو آج سائنس کی بدولت ہم پلانٹس بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم اسٹارز بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم سولر سسٹم بنتے ہوئے دیکھتے ہیں. ابھی نیچر میں 2025 جولائی میں شاید پیپر چھپا کہ پہلی بار ہم نے پروٹو پلانٹری ڈسک دیکھی، جس سے جو ہے ہم اب وہی پروٹو پلانٹری ڈسک ایک اسٹار کے گرد ہے جس سے اب پلانٹس فارم ہوں گے. تو جی یہ ہاں. ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بنتا ہوا. یہ کوئی گمک نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب وہ جو پھر وہ کہتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. نہیں، اصل میں دس از سبجیکٹو. ریلیجس ایکسپیرئنس جو ہوتا ہے وہ سبجیکٹو ہوتا ہے، اور جو سائنٹیفک ڈیٹا جو ہوتا ہے، انسانی شعور کا جو علم ہوتا ہے وہ آبجیکٹو ہوتا ہے. تو ہم آبجیکٹیوٹی کو دیکھ کے اس میں اپنا سبجیکٹو ایکسپیرئنس ڈال دیتے ہیں. مطلب یہ جو باتیں ہوتی ہیں کائنات کس نے بنائی، اس سنگولرٹی کے پیچھے اگر آپ چلے جائیں گے تو آپ وہاں پہ ہنومان، برہما، کرشنا، متھرا، کسی کا بھی بٹھا اپنی دیں. مرضی کا خدا فٹ کر دیں، وہ دلیل اس کے لیے بن جائے گی. تو اکثر ہوں. میں اپنے مسلمان جو مجھ سے بحث و مباحثہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ بھائی، آپ سنگولیرٹی کے بجائے آپ یہ دیکھیں نا کہ خدا تعالیٰ تو آپ کو جو ہے دے رہا ہے مثالیں بارش کی، طوفانوں کی. ہم نے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. آج انجیل سائنس نے کی، اس چیز زیتون کی، جی، تو یہ سب چیزیں یہودیوں کی ہم، گفتگو کی. ہاں، تو یہ سب چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو خدا نہیں دکھتا. مطلب بارش جو آج ہوتی ہے بہت، ڈاکٹر دیکھیں. صاحب، جسٹ بینگ اے جی، ڈیولز ایڈوکیٹ، سوری، وہ نہیں کہتے نہیں، ہیں نا بالکل کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے، خبر عقاب ہے، پہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے اونچا لیے. اڑانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کائنات مسلمانوں کے اللہ نے یا ہندوؤں کے بھگوان نے یا کرسچنس کے گاڈ نے یا کسی بھی جوپیٹر اپولو نے نہیں بنائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، خود سے ہی بن گئی ہے. اس کے لیے مجھے زیادہ بہتر ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کا کاز نہیں جانتے. اب وہ کاز کیا خود بخود تھا، وی ڈونٹ نو. ابھی تو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ابھی گیا ہے کچھ سال پہلے، تو اس نے جو سب سے فار اوے گلیکسی کی جو میں تصویر بھیجی ہے وہ 13.1 بلین ایئرز اولڈ ہے. اچھا، جیمز ویب جو ہے وہ انفرا ریڈ کے لیے ہوتا ہے. اس سے پہلے جو گیا تھا ہبل جی ٹیلیسکوپ، وہ ویزیبل لائٹ لیتا تھا، یہ انفرا ریڈ لیتا ہے. تو اس نے 13.1 بلین دور کی گلیکسی ہمیں دکھائی ہے کہ یہ وہاں پہ موجود ہے ابھی بھی. اب کچھ عرصے کی بات ہے، مے بی ہمارے بچے جب ہماری عمروں کو پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس وقت جو ہے وہ ہم جو گلو تھا بگ بینگ کا اس کو بھی دیکھ سکیں. دین وی ول نو کہ وہ کیا تھا. جب ہم کہتے ہیں خود بخود، اس سے ہمارے نزدیک یہ تصور ہوتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے سامنے سارا کی ریت پڑی ہوئی ہے، اس میں سے سلیکا نکلی اور ایک موبائل فون بن گیا. اس طرح خود بخود نہیں ہوتا. خود بخود از اے کیمیکل پروسیس، از اے فزیکل پروسیس. کیمیکل انٹریکشن ہوتی ہیں، فزیکل انٹریکشن ہوتی ہیں. ابھی اور ایک فراز صاحب، کانسٹنٹ. یہیں پر مولوی جو ہے عام مسلمان ذہن کے اوپر یا ایک عام ریلیجس ذہن کے اوپر ہٹ کرتا ہے کہ چونکہ سائنس کے پاس بگ بینگ کی علت نہیں ہے، لہٰذا ہمارے دیوتا، ہمارے اللہ، ہمارے بھگوان نے اس کائنات کو بنایا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو جب مجھ سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں تو میں ہمیشہ ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اگر جو ہے وہ سائنس کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب مذہب کے پاس بھی تو نہیں ہے. مطلب اگر میں یہ کہوں یا کوئی مجھ سے کہے کہ بگ بینگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اس سے انسانی علم میں، انسانی شعور میں ایک رتی بھر اضافہ نہیں ہوتا. آپ نے اپنا سبجیکٹو ایکسپیرینس، اپنا ڈاگما جو ہے ایک آبجیکٹو نالج کے اوپر لا کے بٹھا دیا. اس سے آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوا، اس سے آپ کو کوئی ڈائریکشن نہیں ملی کہ اچھا مجھے اور یہاں وہ جو دیکھنا ہے. مسلمان قرآن میں سے بگ بینگ کو برآمد کرتے ہیں کہ پہلے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، پھر ہمارے رب نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، اس پر نہیں، بھی یہ آپ کو تو یقین؟ ہر ریلیجن ایسا ہی ہوتا ہے. مطلب کہ کرسچنز نے اپنی کتاب میں ارسطو کی منطق اور اس کی سائنس بھر دی، جو وہ غلط ثابت ہو گئی تو پھر پریشان ہوگا. تو مسلمان بھی یہ کرتے ہیں. وہ آیت جو شروع ہوتی ہے، سورہ انبیاء کی آیت ہے، وہ شاید 30 یا 31 ایسے ہی.
تو وہ شروع ہوتی ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا. ارے بھائی جب کافر وہاں پہ کون سا کافر دیکھ رہا تھا بگ بینگ ہوتا ہے, اور زمین آسمان جڑے ہوئے تھے, یہ ادبی پیرایا بھی نہیں ہوتا, یہ رتق اور فتق کھولنا بند کرنا, یہ بارش کی بات ہے. اور اس میں اکثر بتاتا ہوں کہ تدبر القرآن میں مولانا اصلاحی نے بالکل صاف لکھا ہے کہ یہ بارش ہے, یہ کوئی اور کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پرانے مفسرین میں یہی کہتے تھے. ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جو ہے وہ جب سائنس کوئی چیز تصور کر لیتی ہے, کوئی چیز ڈسکور کر لیتی ہے, تو آپ آتے ہیں کہ او یہ ہو قرآن میں سے ڈھونڈ لیتے ہیں, اس لفظ کا مطلب تو یہ تھا. ہوں علقہ کا مطلب جو تھا وہ جمع و خون نہیں ہے, اس کا مطلب تو جونک ہے. جب میں چھوٹا تھا, ذاکر نائک صاحب کا وہ جو مشہور زمانہ مناظرہ ہوا تھا 2000 میں ولیم کیمبل کے ساتھ, تو اس وقت جوش تو تھا بھائی. جب انہوں نے بتایا کہ یہ علقہ کا مطلب تو جونک ہوتا ہے, تو میں تو جھوم گیا تھا کہ یار یہ تو کمال ہو گیا. یعنی ہم کبھی یہ نہیں سوچتے اصل میں انسان اپنے آپ کو توپ چیز سمجھتا ہے, یہ چاہے وہ مانے یا نہ مانے. تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ امیزنگ ہیں کہ ہم 10,000 ادیان کے 2500 خداؤں میں سے واحد سچے مذہب کے واحد سچے فرقے میں پیدا ہو گئے. ایگزیکٹلی. اور ہم نے کوئی لاٹری کیسے جیت لی ہے, مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل. تو پھر مطلب یہ تضاد بہت زیادہ ہے اس میں. مطلب ایک ارحم الراحمین خدا جو ہے وہ لاٹری کے طور پہ مجھے اور آپ کو اس نے جو ہے وہ مسلمان پیدا کر دیا, ہماری قسمت خراب کہ ہم کہیں اور چلے گئے. لیکن جو ہے وہ لیکن باقی جو 6 بلین لوگ ہیں وہ لوگ پیدا نہیں ہوئے. 2 بلین کے آس پاس مسلمان ہیں, 1.5 1.7 وہ بس چوزن پیپل ہیں. باقی لوگ جو ہیں وہ جہنم کے لیے, کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے کہ ہم نے بہت سے انسان اور جن جہنم کے لیے بنائے. حدیث میں آ گیا کہ جی اسلام چھوڑنے کی, سوری آپ کو انٹرپٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کیونکہ جب میں فرینڈلی کانورسیشن کر رہا ہوتا ہوں تو میں اپنی عزیز دوست عائشہ ناز کا حوالہ دیا کرتا ہوں, جس میں اپنے مہمان کو نجم سیٹھی کے درجے پہ رکھتا ہوں اور خود میں اپنی تنخواہ کو جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہوں. تو جی بالکل. مجھے